بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو زه په پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن به د پارلیمنټریان سره په مختلفو سیزونو خبرې کوو، خاص کر چې کوم تحریک طالبان پاکستان سره کوم مذاکرات شوي دي او په هغه کې چې کوم پیشرفت راغلی دی د دې نه پارلیمنت آګاه کول ضروري دي. او دې سره سره چې کوم IMF دی هغه هم خوشحاله نه دی، وایي چې نور هم سختې فیصلې پکار دي. نو د IMF د خوشحالولو دپاره نور هم سختې فیصلې پکار دي او کنه. او د سره سره چې کوم د پاکستان تحریک انصاف په 2018 کې حکومت راغلی و، نو دوی به دا خبره کوله چې د 14 کالو چې کوم ګند دی هغه په یوه ورځ کې نه صفه کیږي. نو دې نه علاوه چې کوم موجوده حکومت دی هغه هم دا وایي چې په 4 سال چې کوم د تحریک انصاف حکومت و د دوی چې کومه نالایقي وه هغه هم په یوه ورځ کې نه ختمیږي. نو دغه چې کومه داسې بیانونه دي د دې سلسله به تر کوم وخت پورې جاري وي، په دې باندې پارلیمنټریان څه نظر لري. نو په دې مختلفو سیزونو به د پارلیمنټریان سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. څه نظر لرئ چې کوم د تحریک طالبان پاکستان سره څه مذاکرات شوي دي او چې کوم پیشرفت پکې راغلی دی، پارلیمنټ آګاه کول ضروري دي؟ خامخا لازمي دی پارلیمنټ آګاه کول. او چې پارلیمنټ آګاه نه کوي دا دننه چې فیصلې کوم دی دا عوام نه مني. په ډاګه باندې چې کوم فیصله وشو هغه ټول خلک به مني انشاءالله. که جایز وشو نو که ناجایز ونشو نو هیڅوک نه مني. پاکستان خو دا حالت دی، منلو عادت کم دی او نه منلو زیاته دی. ټیک جو شکریه. ویل کېږي چې IMF خوشحاله نه دی، نورې به هم سختې فیصلې مطلب کول پکار دي. نو د IMF د خوشحالولو دپاره مزید چې کومې فیصلې دي سختې هغه پکار دي، ضروري دي. پکار دا دی چې ټولو نه مخکې الله تعالی خوشحاله کول دی. او مغرب خو بالکل خوشحال کېږي نه، هغه هله خوشحال کېږي چې زموږ ATM به برباد شي او زموږ معیشت ختم شي او موږ په هغې محتاج یو. الله حافظ. تحریک انصاف چې کوم حکومت و په 2018 کې دوی به ویل چې کوم د 14 کالو ګند دی هغه په یوه ورځ کې نه صفه کیږي. نو دا موجوده حکومت چې کله نه راغلی دی دوی هم وایي چې د تحریک انصاف چې کوم په 4 سال حکومت کړی دی یا دوی چې د نالایقۍ د وجې نه کوم ملک دغه صورتحال پیدا شوی دی، نو دغه هم په یوه ورځ کې نه ټیکیږي. نو دا به کوم وخت پرې دغه سلسله د بیانونو مطلب جاري وي او په دې باندې ستاسو څه نظر دی؟ زموږ دا نظر دی چې د 72 سالونو یو باندې الزام برای الزام دی عوام دپاره هېڅ نشته. او زموږ تقریبا 4 کاله پوره کېدو والا دی، پوره شوي دی. دې کې ما داسې نه دي لیدل چې هغه یو بل تنقید نه نور څه نشته. تا وخوړل ما وخوړل دې وخوړل، بس عوام دپاره هېڅ ماله نه ښکارېږي په دې هوس کې. مخکینی حکومت یي هغه نه مخکینی اوس نن نه یي، دا ټول یو بل باندې الزامونه دي. د تنقید نه علاوه د ولس دپاره سوچ پکار دی. ولس دپاره په خپل سوچ پکار دی. د ملک زموږ د حکمران خلک ټول چې کوم دی دا به څه کوي، موږ دپاره به څه کوي. نو هغه بد ته ښه وایي، ښه ته بد وایي. زموږ ولس دا عادت دی، دا عادت نه زموږ ولس خراب شو که نه او ټول بوج راځي نو ولس باندې راځي. پاکستان په 1947 کې آزاد شوی دی، تر اوسه پورې 15 کاله کېږي، خو چې کوم څومره مطلب حکومتونه راغلي دي د ولس دپاره یې سوچ نه دی کړی. ولې وجه څه ده؟ بس دا یو زموږ خپل کمبختي ده، دا ولس کمبختي ده. بهر ملکونو کې داسې دی چې ښه ته ښه وایي او بد ته بد وایي. دلته په حسد سره بد ته ښه وایي او ښه ته بد وایي. د تحریک طالبان پاکستان سره چې تر اوسه پورې کوم مذاکرات شوي دي یا څه پیشرفت راغلی دی، پارلیمنټ آګاه کول ضروري دي؟ بالکل دی کې او پارلیمنټ کې دی باندې باز پکار دی. دا تحریک دلته راوړل پکار و، په هغې باندې ټولو اراکینو رایه اخیستل پکار دی. او دا پارلیمنټ داسې دی چې د 22 کروڑ عوامو دا د نظر په دې باندې دی او دلته نه قانون سازي کېږي، دلته نه ټول کارونه کېږي. چې موږ په خپله یو طرف ته موږ دا وایو چې ووټ کو عزت دو، نو ووټ ته چې عزت ورکوي نو هغه پارلیمنټ ته به عزت ورکوي. او پارلیمنټ ته عزت چې کله ورکوي نو هر یو څیز به پارلیمنټ کې به ډسکس کوي، هغې نه پس په هغې پالیسي به ته جوړوي. او دا خو فارن پالیسي دی. فارن پالیسي چې ته جوړوي نو دې کې به د قومي اسامبلې اعتماد کې اخیستل، سینټ اعتماد کې اخیستل دا ډېر ضروري دی. د جماعت اسلامي دا مطالبه ده چې څه مذاکرات شوي دي هغه نه د پارلیمنټ آګاه کړی شي. جا بالکل مونږ آګاه کړی شي او هغې کې څه هغې سره خبرې شوي دي، هغې څه خبرې کړي دي او بالکل هغه د پارلیمنټ ته راوستل شي. په هغې باندې چې ښه خبرې نو مونږ به هغې ویلکم کوو او چې ناکاره دغه نو بیا هغې د مذمت بیا وکړو. ویل کېږي چې IMF خوشحاله نه دی، نورې د هم سختې فیصلې وکړی شي. د IMF د خوشحالولو دپاره داسې سختې فیصلې پکار دي چې پکې ولس د مطلب نور هم
د پریشانۍ سره مخامخ شي لکه کومه مهنګاي چې ده؟ بالکل بالکل IMF څه دی خو امریکا ده او امریکا موږ نه بدله اخلي د افغانستان د ذلت افغانستان کې هغه ذلیل شو 40 کاله وجنګېدو او هیڅ ورته ملو نشو او د هغې په نتیجه کې هغه دې ځای نه ووتو په د خوارو قدمونو باندې په ذلت سره ووتو نو اوس هغه بدله د IMF په ذریعه د پاکستان نه اخلي او موږ رقبې په لحاظ باندې خو آزاد یو او الحمدلله الله موږ له دا زموږ راکړی دی لیکن معاشي طور باندې اوس هم د امریکې غلامان یو د پاکستان تحریک انصاف چې کله 2018 کې حکومت راغلی و نو ټولو به دا وی چې د شپېتلسو کالو چې کوم ګند دی هغه په یوه ورځ کې نه صفا کیږي د موجوده چې کوم حکومت دی چې کوم وزیر اعظم شهباز شریف دی دوی هم وایي چې پونې 4 سال چې کومه نالایقي ده نالایقي نو دا هم په یوه ورځ کې نه ختمیږي نو دغه د بیانونو سلسله به تر کوم وخت پرې جاري وي او په دې باندې ستاسو نظر څه دی؟ زموږ نظر خو دا دی ګوره موږ مخکې نه ویلی دی خلکو ته چې بهی د پارټیانې هم بدلې شوې تاسو وکتو بار راله یو پارټي 2-3 ځله 4 ځله حکومت یې وکړه او چهرې بدلې شوې مختلف کسان راله وزیر اعظم جوړ شو صدر مملکت جوړ شو وزرا جوړ شو کابینټ جوړ شو او د حروف تهجی هم بدل شو کله نون راله کله قاف راله کله میم راله کله پا راغی کنه چې دا مختلف حروف تهجم تقریبا ختمېدو کې دي اوس د چهرو د پارټیو د حروف تهجی بدلولو په ځای باندې نظام بدلول غواړي تر څو پورې چې نظام نه بدل شي موږ به همدغسې یو او ټولو نه نظام کې ټول نه بنیادي څیز چې کوم وفاقي شرعي عدالت فیصله کړې ده د سود خاتمه تر څو پورې چې سود خاتمه نه شي تر هغه وخته پورې پاکستان مخکې ته نه ځي موجوده چې څومره سیاسي پارټۍ دي په شمول جماعت اسلامي د ولس دپاره دوی د 15 کالو کې څه کړي دي؟ ولې نه دی کړي جماعت اسلامي خو همیشه دپاره د عوامو دپاره خبرې کوي او دا بدقسمتي د عوامو دی چې جماعت اسلامي برس اقتدار نه راځي هغې له ووټ نه ورکوي نور خو د جماعت اسلامي د الخدمت په شکل کې جماعت اسلامي نه علاوه نورې چې کومې سیاسي پارټۍ دي په هغې باندې څه نظر؟ دا صرف خلکو نه ووټونه اخلي او بیا خپل اقتدار مضبوطوي اوس هم چې کوم یعنی برس اقتدار طبقه د مسلم لیگ نون زه به ورته وایم شهباز شریف دی د دې خو نظریه هم دقه ده که نه ووټر کو عزت دو ووټ کو عزت دو نو هغه ووټران خو ذلیل شو او ووټران خو سطح شو هغه ناره یې هم چینج کړه کر کې دکایا تا کر کې دکاینګې ناره چینج شوه خو تباه برباد شو که نه جي نو چې ته ووټ له عزت ورکوي نو ووټر د ووټ کوم ځای نه راځي ووټر نه راځي او چې ووټر له ته عزت نه ورکوي ووټر ورځ تر ورځه ذلیله کېږي اوس به خودکشیانې به زیات کېږي بېحیي به په دې ملک کې زیات کېږي ته بیا وګوري او دلته دې ملک کې به ډاکې دې ملک کې به کرایم دې ملک کې به هر قسم هغه کار چې هغه غیر شهري کارونه هغه به زیاتېږي دې ټولو چې کوم دغه تاسو یاد کړئ چې د مختلف څیزونه ډاکې مطلب نور چې غیر کوم شهري کارونه دي نو دا سیاسي پارټۍ چې کوم مشران دي دغه د دې ذمهدار نه دي؟ بالکل ذمهدار دی دا ټول دا چې څومره خرابي دی د دې ذمهدار هم دغه پارټۍ دی که نه جي دې ته موږ مخکې نه وی چې د IMF نه ځان خلاص کړي ځان خلاص خو دې ځان نه خلاصو اوس IMF د دې بالکل مرۍ هغه ازغۍ جوړ شوی دی او دې راوستې نه شي دا نه لرې کولی نه شي پوه شوې خبره او زموږ خطره بله ده زموږ خطره دا نه ده دا خو ګراني ده پاکستاني قوم دا به هم برداشت کړي لیکن داسې نه چې دا اټمي قوه سبا دې رول بی کړي د IMF په لاس باندې سبا ورشي نن خو $1 ارب دپاره دومره لوی فیصلې غلطې فیصلې وکړه سبا به د دې ضرورت راشي د $2 ارب نو دی خو بیا ورځي هلته چې ورځي هغې نه غواړي نو هغه به ورته وایي چې ښه ته یو طرف ته اټمي اسلحه جوړوي میزایل جوړوي اټم بم جوړوي او بل طرف ته ما نه قرض اخلي دا شی خو ختم که که نه نو دی وایي چې یاره هر څه چې خو موږ له قرض راکړه دا به هم کوو نو دی د چېرته را نه شي دی اون خطر دی ځای کې دی ډېره د افسوس خبره نه ده افسوس دی که نه بالکل افسوس نه بلکې دی حکمرانانو ته شرم پکار دی دی خو زه وایم چې دی معمولي غوندې حیا پکې وي که نه دی خو وشرمېږي دي شرمولو نه دا خو د پاکستان او د ولس چې کوم د 15 کالو محنت دی هغه ټول ضایع کېږي بالکل تباه کېږي بالکل تباه کېږي نو څه پکار دي ولس ته څه میسج دی؟ نو ولس ته خو دا میسج دی چې دا چې کوم پارټیانې دي یو ګوره یو ځله چې ته کارتوس وچلوي که نه نو هغې کې دننه بیا څه نه پاتې کوکۍ نو دا خو چلیدلې کارتوس دي دا د دې په ځای باندې راشئ میدان ته راشئ جماعت اسلامي ته ووټ ورکړئ دیني جماعتونه مخکې راولئ او انشاءالله العزیز کله چې دین نافظ شي نو ستاسو ټول مسایل به حل کېږي انشاءالله العزیز او سودي نظام نه کم از کم چې ړومبی د دیني یو دیني جماعت راځي نو د سود نه به تاسو خلاصوي او ټول
د خرابې جړ چې دی دا سود دی. مالدار ورځ تر ورځه مالداره کېږي، بینک کې پیسې یخې دی او په هغې باندې انټرسټ اخلي او هغه انټرسټ ورته وایي، حلال هم ګڼي، هغه حرام ته حلال وایي او نوم یې والا بدل کړ دی انټرسټ او د سود، نو هغه اخلي، هغه ورځ تر ورځه مالداره کېږي او غریب چې دی د هغه سود د وجې نه اوس 3 لاک او که نه اوس هر یو ماشوم پاکستاني 3 لاک تقریبا د 3.5 لاک روپۍ اوس مقروض شو. دا څوک دا چا دا؟ کیا پارلیمنٹ کو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ اب تک جو مذاکرات ہوئے ہیں یا جو پیش رفت سامنے آئی ہے آگاہ کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. پارلیمان ہی وہ ایک ساورن ادارہ ہے اور پلیٹ فارم ہے جہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ 22 کروڑ پاکستانی عوام جو ہیں انہوں نے اپنے نمائندگان کو منتخب کر کے بھیجا ہے. تو جب یہاں پہ ہر پاکستانی کے مسئلے کا حل ڈھونڈا جاتا ہے، اس کے لیے قانون ساز ہوتی ہے، تو پاکستان کے دائرۂ کار میں جتنے بھی چاہے فیصلے ہوں، چاہے مذاکرات ہو، چاہے کوئی پیش رفت ہو، وہ یقیناً یہیں پہ ہونی چاہیے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ لبیک یا رسول اللہ، آج بھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قرارداد پاس ہوئی اور جس پہ بحث چل رہی تھی، تو اس میں بھی یہی بات ہوئی ہے نا کہ جو بھی بات ہوگی، بات چاہے پڑوسی ملک کی ہو یا پڑوسی ملک سے باہر کی ہو، اس ملک کے مفاد میں یا اس ملک کے عوام کے مفاد میں یا دین اسلام کے حوالے سے اگر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو یہ ملک ساورن ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا ہے. تو یقیناً ہر چیز کو پارلیمان کے فلور پہ آنا چاہیے. یہی تو جمہوریت ہے. اس جمہوریت کے لیے تو ہم نے قربانیاں دی ہیں. اس جمہوریت کو قائم رکھنے کے لیے ہی تو ہم نے اپنے 2 سر ہم نے پیش کیے اس ملک کو، جناب ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو، تاکہ اس ملک میں جمہوریت قائم رہے. ہم کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں چاہے عام آدمی کا بجٹ ہو یا ہمارے دفاع کا بجٹ ہو، وہ بھی یہاں ڈسکس ہونا چاہیے. ہر چیز فلور آف دا ہاؤس ہونا چاہیے تاکہ اس ملک کا عوام جو اس وقت اتنے گھمبیر مسائل میں گھرا ہوا ہے، یہ ملک گھرا ہوا ہے. صحیح جمہوریت کے ساتھ ملک بھی آگے ترقی کرتا ہے. بالکل. جب صحیح جمہوریت بحال ہوگی، ہر چیز آنکھوں کے سامنے آئے گی، ڈسکس ہوگی، اس کا حل نکلے گا، تبھی جمہوریت جو ہے وہ قائم اور دائم رہے گی. کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف خوش نہیں ہے. کیا آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے مزید سخت فیصلے کرنے چاہیے، اور جو سخت فیصلے ہوئے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آئی ایم ایف کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی. آئی ایم ایف نے ہمارے جسموں سے خون بھی نچوڑ لیا ہے، ہمارے جو غریب عوام ہیں ان کے تن سے کپڑا بھی نچوڑ لیا ہے، لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ادارہ ہی ایسا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ جو ترقی پذیر ملک ہیں یہ اور کمزور ہوں اور ان کے تابع رہیں. لیکن اگر ہمارے ملکوں میں جمہوریت بحال ہے اور جمہوریت مضبوط ہے اور اصل حقدار جو اس ملک کے ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، اگر ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے حل نکال لیتے ہیں کیونکہ وہ عوام کے نمائندگان ہوتے ہیں. وہ غریب آدمی کی بات کریں گے، وہ اس بندے کی بات کریں گے جس کے گھر میں روٹی نہیں پکتی، جس کا چولہا نہیں جلتا. لیکن جو پیراشوٹی حکمران، سلیکٹڈ حکمران، نااہل حکمران اگر اس ملک میں تھوپے جاتے ہیں تو پھر وہ یہی فیصلے ہوتے ہیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ لاسٹ حکومت کر کے گئی ہے. سارا ملک بیچ کے کھا گئے. آپ کا اسٹیٹ بینک دے دیا، آپ کا کشمیر دے دیا، آپ کے ملک کے لوگوں کا یہ حال کر دیا. یقیناً اس وقت اس موجودہ حکومت کے لیے مسائل ہیں، لیکن یہ وہی فیصلے ہیں جو لاسٹ حکومت جو نااہل سلیکٹڈ حکومت کر کے گئی ہے وہ ہم آج بھگت رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ سیاسی دماغ ہیں، یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ جمہوری لوگ ہیں، یہ عوام کے اصل حقدار نمائندے ہیں، تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. لیکن میں اپنی عوام کو آپ کی توسط سے یہ بیان ضرور دوں گی، یہ پیغام دوں گی، یہ 10 بردہ پیغام دوں گی کہ ہاں ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مہنگائی آسمان پہ پہنچ چکی ہے. تو اس میں ہمیں اس وقت ایک قوم ایک جان ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا. جب تک پوری قوم ایک جان نہیں ہو کے کھڑی ہوگی تب تک ہم ان مسائل کو حل نہیں کر سکیں گے. ہم
سب کو ایک جان ہونا پاکستان کے لیے ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جب 2018 میں حکومت آئی تو وہ بھی یہی کہتے رہے کہ 70 سال کا جو گند ہے وہ ایک دن میں صاف نہیں ہو سکتا, اور جو موجودہ حکومت آئی ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پونے 4 سال کی جو نالائکی ہے وہ بھی ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتی. تو یہ اس طرح کے بیاناتوں کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیا 70 سال کا جو گند تھا اس میں لوگوں کو روٹی بھی مل رہی تھی, چلو 3 ٹائم کی نہیں مل رہی تھی, 2 وقت کی تو روٹی مل رہی تھی نا. ہم جب مارکیٹوں میں جاتے تھے ان 4.5 سال کے نا سلیکٹڈ کے دور میں تو ہر دکاندار یہ کہتا تھا کچھ بھی تھا, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یا نواز شریف کی حکومت تھی, کم از کم ہمارا کاروبار تو چلتا تھا نا. ریڑھی والا بھی 500 روپے کما کے گھر جاتا تھا, رات کو جا کے روٹی کھا کے اپنے بچوں کا پیٹ بھر کے سوتا تھا. لیکن ان 4.5 سالوں میں قیمتوں کا تعین کر لیں آپ کہ جو 70 سال کا گند تھا نا اس ٹائم پہ, اور پھر ان کے 4.5 سال کے دور کا تعین کر لیں. فیصلہ آپ خود کریں, ہم نہیں کریں گے. کیا پارلیمنٹ کو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں, جو پیش رفت سامنے آئی ہے اب تک, کیا آگاہ کرنا چاہیے پارلیمنٹ کو؟ جی ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ جو بھی ہمارے مسئلے مسائل ہے پوری دنیا کے ساتھ, ملک کے اندر ملک کے باہر, اور تحریک طالبان کے بھی, کیوں نہیں یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونی چاہیے, کیونکہ عوام کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے ان چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے. تو یہاں آنا بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس ساری چیزوں کو, بلکہ یہ کوئی مطلب جو بھی چیز ہے ہر چیز کو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے. بالکل عوامی نمائندگی ہوتی ہے یہاں پہ, عوام کے نمائندے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تو باقاعدہ یہاں پہ ہر مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہیے, ہر چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے, اور ہر ایک کی رائے کا پتہ چلتا ہے, ہر ایک کو اپنی پارٹیسپیشن کا پتہ چلتا ہے. وہ لوگ جو اپنے اپنے حلقوں میں جاتے ہیں ان لوگوں کی رائے کا ان کو پتہ چلتا ہے, وہ اپنے لوگوں کی جو اوپینین ہے, کوئی چیز اچھی ہے کوئی نہیں اچھی, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں دس از دا بیسٹ پلیس فار ڈسکشن. کہا جا رہا ہے کہ IMF خوش نہیں ہے, مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے, تو IMF کو خوش کرنے کے لیے مزید سخت فیصلے کرنے چاہیے. بالکل کرنے پڑیں گے. اب ہمارا اس کے بغیر گزارا کیسے ہے؟ دیکھیں اگر IMF سے ہمیں جو کمٹمنٹ ہے جو ان کے ساتھ ہوئی ہے, پہلے گورنمنٹ نے جو بھی کیا ہوا ہے اس کو ہمیں کنٹینیو کرنا ہے, اور اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. پتہ ہے ہم کو کہ اگر وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ کوئی مسئلہ مسائل یا کمٹمنٹ رہ جاتی ہے, وہ پیسے نہیں دیتے تو باقی کون دے گا؟ باقی سارے اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, سارے کنٹریز, دوسرے سارے بینک جو ہیں امریکہ سارے, اور دوسرا آپ کے جو نیبر کنٹریز ہیں, مثلا ٹرکی بھی ہے, خیر چائنا تو ہمیں بغیر ان چیزوں کے ہی دے دیتا ہے, لیکن باقی جس طرح سعودی عرب نے بھی اسی سے ریلیٹڈ کیا ہے, UAE جو ہے اس سے ریلیٹ کر رہا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارا انشاءاللہ ہمارا کلیئر ہو جائے گا, جو بھی ڈسکرپنسی ہے جو بھی ان کی شرائط ہے وہ تو ہمیں ہر صورت میں ماننی پڑیں گی. ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ دوبارہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں پہلے بھی بڑھی ہیں, بے شک عوام کے اوپر اس کا بہت اثرات ہیں, بہت تکلیف دہ چیز ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ہم پریکٹیکل حقیقت میں یہی چیز ہے کہ ہم اگر ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں جو کہ انہوں نے پچھلی گورنمنٹ نے معاہدے اچھے نہیں کیے, اور انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آئی اور اس کے بعد ہم جب نیکسٹ ٹائم ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم ان کے ساتھ اچھے معاہدے کریں گے اور پورے کریں گے. ان سے پورے کیے بغیر ہم چل نہیں سکتے. صحیح. تو کیا کہیں گی, جب 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ 70 سال کا گند ایک دن میں صاف نہیں ہو سکتا, اور اب جو موجودہ حکومت آئی ہے وہ بھی یہی کہہ رہے کہ پونے 4 سال کی جو حکومت تھی ان کی جو نالائکی ہے وہ بھی ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتی. تو یہ کب تک اس طرح چلتا رہے گا, اور اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں میری بات سنیں, ہم اپنے اگر آپ کمپیئر کریں جو ہے PTI کی گورنمنٹ سے, پہلے PMLN کی گورنمنٹ تھی اور 13 to 18 تھی, میں بھی اس گورنمنٹ کا حصہ تھی, تو آپ کو ڈفرینس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت حالات کیا تھے, معاشی حالات کیا تھے, مالی حالات کیا تھے, مہنگائی کتنی تھی, ڈالر کی کتنے اوپر تھا, ہمارا روپیہ کتنا جو تھا اس کے بعد اس وقت ویلیویبل تھا, اور آج کیا, اس وقت ہمارا میرا میں 115 کا ڈالر تھا, اور آج جو ہے وہ ہم نے 189 تک چھوڑا, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے اوپر ڈیفینیٹلی 200 سے اوپر چلا گیا ہے, وچ از انفارچونیٹ. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے تو نیچے بھی جائے گا.
بار بار جب بھی حکومت چینج ہو جاتی ہے، مطلب وہ جمہوری طریقے سے ہو یا کسی دوسرے طریقے سے ہو، تو پھر الزام یہی لگ جاتا ہے کہ یہ ساری مطلب جو بھی گند ہے، جو بھی کچھ ہے، وہ پچھلی حکومت کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں ہماری حکومت جو ہے وہ بالکل گند نہیں ان کے اوپر ڈال رہی. آپ نے دیکھا ہے کبھی ہم نے ان کے ساتھ بہت کم ویری ریئر جو ہے ان کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، لیکن جو آپ کے سامنے چیزیں ہیں، یہ دیکھیں ہم کوئی چھپا کے چیزیں تو نہیں، کوئی ایسی چیزیں جو نہیں ہوئیں، پریکٹیکل میں نہیں ہوئیں اور اب ہم وہ بتا رہے ہیں، ہم وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو ہوئی ہیں. آپ بتائیں کہ جب ہماری حکومت 2018 میں گئی تھی، اس وقت آٹا 35 کا نہیں تھا پر کلو. آج پھر میاں شہباز شریف پرائم منسٹر جو ہیں وہ بنے اور وہ آئے ہیں، انہوں نے آج پھر آ کے 40 روپے کا کلو آٹا نہیں کیا. پھر اس کے بعد دیکھیں یہ پچھلی حکومت میں آئل جو تھا وہ 600 روپے کا کلو ہو گیا تھا، 650 کا. آج ہم نے اس کو جو ہے وہ 300 پر کلو کیا ہے، تو وہ اب پھر فرق نہیں لگ رہا. تو یہ باتیں پریکٹیکل باتوں کی ہم بات کرتے ہیں، ہم کوئی ایسی کوئی کہانی نہیں سنا رہے کہ پہلے ایسے ہوتا تھا اب ایسے ہے، انہوں نے ایسے کیا اور ہم نے ایسے کیا. کیا ساری جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے سب کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل. ہم دیکھیں اب جو گورنمنٹ بنی ہے وہ سوائے تحریک انصاف پر شمول باقی جتنے بھی ہیں، نہیں، دیکھیں تحریک انصاف ہی اس وقت باقی تو سب ہے. آپ دیکھیں کاف کا بھی آدھا حصہ تو آ گیا نا، ہماری طرف آ گیا نا، تو باقی بتائیں کون رہ گیا پھر ان کے ساتھ. تو ہم تو دیکھیں ہمیں کوئی شوق نہیں تھا کہ یہ حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی جائے اور 1 سال 1.5 سال کے لیے ہمیں کیوں شوق تھا. ہم تو بہت چاہتے تھے، حالانکہ حالات تو شروع سے ہی نظر آ رہے تھے، شروع سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے تھے کہ نہیں، اس کو پورا ٹائم ملنا چاہیے. لیکن جب حالات اس نہج پہ پہنچ جائے، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح انہوں نے جاتے جاتے کیا گل کھلائے ہیں، کس طرح انہیں پیٹرولیم پرائسز جو ہے ان کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کر کے مطلب کی ہیں، اور جو خزانے خالی کر کے گئے ہیں، اور جو انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں، اس سے ملک کے اوپر کتنا اربوں ڈالر کا روپوں کا جو ہے نقصان ہوا ہے. اور ہمارے خزانے کیوں خالی ہو گئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے سبسڈیز جو تھی اپنی جو ہے قوت خرید سے جو ہے وہ جو ہے مہنگی ہے، اور سیلنگ جو ہے وہ کتنی سستی، کتنا ڈفرینس تھا. تو اس سے پھر اس طرح ملک تو نہیں چلتے نا. کیا پارلیمنٹ کو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں، جو پیش رفت سامنے آیا ہے، آگاہ کرنا چاہیے؟ پارلیمنٹ تو آزاد ہے، کسی کے ساتھ بھی بات کر سکتی ہے، باقی اس کے رزلٹ کس قسم کے نکلتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ دے ون دیم اوور اور دے سپورٹ دیم. جو پیش رفت اب تک ہوا ہے، جو مذاکرات ہوئے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، قبائلی ایک جرگہ بھی گیا تھا، تو پارلیمنٹ آگاہ ہے یا آگاہ کرنا چاہیے؟ یقیناً پارلیمنٹ کو تو آگاہ کرنا چاہیے ڈیفینیٹلی. بھی بنتا ہے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف خوش نہیں ہے، تو آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سخت فیصلے کرنے چاہیے؟ سخت فیصلے تو کرنے پڑیں گے تب ملک کو بچایا جا سکے گا. اب کتنے سخت وہ ڈپینڈ کرتا ہے. تحریک انصاف کی جب 2018 میں حکومت آئی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ 70 سال کا گند ایک دن میں صاف نہیں ہو سکتا، اور ابھی جو موجودہ حکومت ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا پچھلے پونے 4 سال کا جو حکومت ہے ان کی نالائکی ایک دن میں ختم نہیں کی جا سکتی. تو کب تک یہ چلتا رہے گا اور کیا کہیں گا آپ اس کے حوالے سے؟ میرے حوالے سے تو غلطیاں ہر گورنمنٹ کرتی ہے، کوئی زیادہ کرتی ہے، کوئی کم کرتی ہے، کوئی تھوڑے عرصے میں ہی ظاہر ہو جاتی ہے، کوئی دیر سے ظاہر ہوتی ہے. غلطیاں تو ہوتی ہیں، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. کیا سمجھتے کہ ان کی جو نالائکی ہے تحریک انصاف کی، وہ موجودہ حکومت ختم کر دے گی؟ ختم تو نہیں کر سکتی ہے، میرے خیال میں تھوڑا کم کر سکتی ہے. کیا پارلیمنٹ کو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ اب تک جو مذاکرات ہوئے ہیں، کیا پارلیمنٹ کو آگاہ کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے پارلیمنٹ کو آگاہ کرنا چاہیے، کیونکہ مذاکرات جیسی بات ہے وہ بھی، اگر آپ تحریک طالبان کی بات کریں، اور مذاکرات ایسا حل بھی ہوتا ہے. اس پہ ہمیشہ ماضی میں بھی بات چیت ہوتی رہی ہے کہ جو چیز اگر ٹیبل پہ بات ہو جائے تو وہ بہتر ہے بجائے لڑائی جھگڑے کے یا کسی اور کنسپریسی میں پڑھنے کی، کسی اور پرابلم میں پڑھنے کی. پارلیمنٹ تو ایسا فورم ہے جس کو ہر فیصلے سے آگاہی ہونی چاہیے.
ضروری بھی ہے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ پارلیمنٹ ایسا فورم ہے، یہاں پہ لا میکرز آپ کے بیٹھے ہیں، تو ان کو تو آگاہی ہونی چاہیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو بات ہم کرتے ہیں ملک کی بات کرتے ہیں اور سالمیت کی بات کرتے ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں طرح سے بات کرتے ہیں، پرابلمس کی بھی، پالیسیز کی بھی، لاز کی بھی، تو پارلیمنٹ کو ضرور اس کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے۔ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف خوش نہیں ہے، مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، تو آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو جی آپ حکومت سے پوچھیں کہ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو حکومت میں اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہیں، اور آئی ایم ایف خوش ہے یا نہیں ہے، عوام بہرحال خوش نہیں ہے، اور آئی ایم ایف کی خوشی میرا خیال ہے عزیز نہیں ہونی چاہیے، عوام کی خوشی عزیز ہونی چاہیے، اس کے لیے اگر قربانیاں دینی پڑتی ہیں حکمرانوں کو تو دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جب 2018 میں حکومت آئی تو وہ یہی کہتے رہے کہ 70 سال کا گند ایک دن میں صاف نہیں ہو سکتا، اور ابھی جو موجودہ حکومت آیا تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پونے 4 سال کی جو حکومت تھی تحریک انصاف کی، ان کی جو نالائکی ہے وہ مطلب ایک دن میں صاف نہیں ہو سکتی، ٹھیک نہیں ہو سکتی، تو یہ کب تک اس طرح چلتا رہے گا اور کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے؟ میں تو ہمیشہ جی یہ کہتی ہوں کہ میرا جو ذاتی نظریہ ہے اس بارے میں، وہ یا سوچ آپ کہہ لیں، بالکل ذاتی، وہ یہی ہے کہ آپ بالکل یہ طریقہ کار غلط ہے کہ جو بھی نیا بندہ ہے وہ پیچھے والے پہ الزام تراشیاں شروع کر دے۔ آپ وجوہات ضرور بتائیں، جس نے ماضی میں غلط کیا یا آپ سے پہلے جو بندہ جس بھی سیٹ پہ آپ کسی جگہ پہ تھا، آپ اس کی وجوہات ضرور بتائیں، لیکن آپ عملی اقدامات اٹھائیں اور کچھ پریکٹیکل بھی کریں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آج ایک حکومت میں آئے تو وہ کہ انہوں نے کر گیا، وہ دوسرا آئے گا وہ کہے گا وہ کر دیں گے، وہ آئے گا وہ۔ عوام کیا کرے؟ عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے، عوام کا بالکل قصور نہیں ہے کہ وہ یہ سارے حالات بھی برداشت کریں ہر طرح سے اور اس کا مقابلہ کریں۔ حکمرانوں کو میرا خیال ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ذاتیات سے بالا تر کے سوچنا چاہیے۔ عوام کے لیے سوچنا چاہیے۔ جی بالکل، عوام کے لیے سوچنا چاہیے، کیونکہ عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ یہ آج سارے ہم یہاں پہ بیٹھے کس وجہ سے ہوئے ہیں، اور عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو کس قسم کے عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ جب ہم آپ ذاتیات سے ہی باہر نہیں آ رہے، اور جس عوام کے لیے یہاں بیٹھے اس عوام کو مسائل ہی مسائل ہیں، تو پھر تو اس میں تو کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ آپ صرف پولیٹیکل کارڈز اور پولیٹیکل گیمز کھیلیں، سیاسی بیان بازی کریں اور خواہ مخواہ کی الزام تراشی کریں، کوئی بغیر ثبوتوں کے ایک دوسرے کو پہ کیچڑ اچھالیں۔ یہ طریقہ کار بالکل عوامی مسائل پہ توجہ کی زیادہ ضرورت ہے؟ بے تحاشا ضرورت ہے، بے تحاشا۔ عوامی مسائل پہ توجہ ہوئی کب ہے؟ عوامی مسائل پہ تو توجہ اس کو تو ہمیشہ سیکنڈری بھی بلکہ پوزیشن نہیں دی گئی۔ پاکستان کا مسئلہ ہی ہے، المیہ ہی ہے یہ ہماری سیاست کا، کہ ہماری سیاست کو اس طرح سے عوام کے لیے کام نہیں کیا گیا۔ اگر عوام کے لیے کام کیا گیا ہوتا تو یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا جتنا پاکستان بنے ہوئے ہوا ہے۔ قومیں 10-10 سالوں میں سدھر جاتی ہیں، بن جاتی ہیں، ملکی حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، انقلاب آ جاتے ہیں۔ پاکستان تو ابتر حالات میں چلا گیا۔ ہم چھوٹے تھے تب بھی یوں ہی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تب بھی یوں ہی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ تو پاکستان نے ترقی کہاں کی ہے؟ عوام کے حالات کہاں بدلے ہیں؟ 2-4 نئی بلڈنگز بن جانے سے ایسے آپ کہہ لیں گے کہ عوام کے حالات بدل گئے ہیں؟ مہنگائی ہے تو تب بھی مہنگائی تھی، اب بھی مہنگائی ہے۔ ایسے علاقے ہیں، آپ نے بجلی لوڈ شیڈنگ کی بات کی کہ 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، اور وہاں پہ جو درجہ حرارت ہے 46-47 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ لوڈ شیڈنگ تو ہوگی نا کہ بجلی کی تاریں ہیں، وہاں پہ کھمبے ہیں جی، وہ پتہ نہیں پرندوں کے بٹھانے کے لیے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، لیکن کئی ایسے علاقے بھی ہیں آج کل کے دور میں، اس صدی کی بات کری کہ اس دور میں ایسے علاقے بھی ہیں، میرے اپنے ضلع میں بھی ہیں، جہاں سرے سے بجلی لگائی ہی نہیں گئی، جو ایک بنیادی ضرورت ہے آج کل۔ تو آپ حالات کا اندازہ لگا لیں۔ صرف افسوسی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو پریکٹیکل کام کر سکتے ہیں، چاہے وہ جس لیول پہ بھی بیٹھے ہیں، جتنا بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ان کو ڈالنا چاہیے، اور جو پریکٹیکل نہیں کر سکتے کم از کم وہ منہ سے اپنی آواز بلند کریں، وہ کرنا چاہیے، اور باقی افسوس کرنے کے لیے تو پھر پوری قوم ہے جیسے۔ کیا پارلیمنٹ کو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ اب تک جو مذاکرات ہوئے ہیں، جو پیش رفت سامنے آئی ہے، آگاہ کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے، ہر معاملہ یہاں آنا چاہیے، پوری پارلیمنٹ اس میں حصہ لے، جو فیصلہ ہو وہ کرنا چاہیے۔ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف خوش نہیں ہے، مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، تو آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے سخت فیصلے کرنے چاہیے؟ نہیں، آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنے پڑیں گے، اپنی معیشت کو استحکام دینے کے لیے کرنے پڑیں گے۔ آئی ایم ایف نے تو اپنی بات کرنی ہے نا، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے۔
اس کے لیے ہم وہ کام کریں گے. یہ صرف اخباری خبریں ہیں کہ اس کو خوش کرنے کے لیے, یہ اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہوتا بھائی, یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ تو مذاق کی باتیں ہیں کہ ان کو خوش کرنے کے لیے ایک پروگرام ہے, اس پروگرام پر چلنا ہے. ان سے اگر قرض لیا کسی سے بھی لیں آپ تو اس کو پورا کرنا پڑے گا, اس کے لیے پورا کریں گے. کیا کہیں گے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تھی تو وہ یہی کہتے رہے کہ 70 سال کا گند ایک دن میں صاف نہیں ہو سکتا, اور اب جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی یہی کہہ رہے کہ 3.5 سال کی جو نالائکی ہے وہ بھی ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتی. تو کیا کہیں گے آپ, یہ کب تک چلتا رہے گا اس طرح, اور کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے؟ پہلی کو بات یہ جھوٹ ہے جو عمران خان نے کہی نا, بالکل جھوٹ کہا. اس نے دعوے سے کہا تھا کہ میں 90 دن میں ہر چیز ختم کر دوں گا. یہ تو بالکل کہا تھا. اس نے جھوٹ کہا تھا, اس نے قوم سے جھوٹ بولا تھا, قوم سے بلف کیا تھا. اسے معافی مانگنی چاہیے, اور وہ ایک بھی کام نہیں کر سکا, یعنی ایک سنگل ون جو ہوتا ہے وہ نہیں کر سکا. تو یہ کیسے کام چلے گا؟ اس طرح تو کام نہیں چلے گا. دیکھیں اب جو حکومت آئی ہے نا, یہ نہیں کہہ رہے, یہ صرف اتنی بات کہہ رہے ہیں کہ 4.5 سال میں جو بوجھ پڑ گیا ہے اس کو ایک ردم میں ایک سطح پر لانے کے لیے وقت لگے گا. دیکھیں نا, ایک 4 سال کا عرصہ اور ایک 1.5 مہینے کا عرصہ, آپ کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. آپ تھوڑا سا ٹائم دیں, آپ کے سامنے آئے گا سارا کچھ. کیا آپ پر امید ہے؟ انشاءاللہ میں اللہ کے حضور بڑا پر امید ہوں کہ پاکستان اللہ میاں کے نام پر بنایا گیا ہے, وہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے. یہاں تو باتیں تو چلتی رہتی ہیں, لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ نیت صاف ہونی چاہیے. نیت صاف ہو تو رب العزت ہر معاملہ جو ہے وہ آسان فرما دیتے ہیں, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اچھے ہوں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غریب عوام کے لیے موجودہ حکومت کچھ کر پائے گی؟ میرا خیال ہے جس حد تک لوگ سمجھ رہے ہیں نا وہ نہیں کر پائے گی, کیونکہ ایسی معاشی حالات نہیں ہیں کہ ان پر ڈائریکٹلی کوئی کام ایسا کیا جا سکے. لیکن ایک کام ہوگا, ایک کام تو یہ ہوگا کہ جب جو معیشت ہے وہ اسٹریم لائن ہو جائے گی تو اس سے میں استحکام آ جائے گا, ایک ٹھہراؤ آ جائے گا, اسٹیبل ہو جائے گا. ایک ٹھہراؤ آ جائے گا قیمتوں میں. اس کے بعد جب معیشت کا پہیہ چل پڑے گا یا انویسٹمنٹ فوراً جو ہے وہ شروع ہو جائے گی, تو پھر میری اور آپ کی انکم بڑھ جائے گی. جب میری اور آپ کی انکم بڑھ جائے گی تو مجھے وہ جو مہنگائی زیادہ محسوس ہو رہی ہے نا وہ کم ہوگی. اور یہی ایک طریقہ کار ہے معیشت کا کہ آپ کی انکم بڑھائی جائے, لوگوں کی انکم بڑھائی جائے, معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے, ملک میں پیسہ آنا چاہیے, روانی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو محسوس نہ ہو. اور قیمتیں تو ہمیشہ بڑھتی ہیں, یہ اکنامکس کے اصول ہیں, پرائسز آلویز گوز اپ, کبھی نیچے نہیں آتی. اور لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی انکم بڑھاتے جائیں, سرمایہ کاری اس طریقے سے کریں کہ ملک میں استحکام آ جائے. د تحریک طالبان پاکستان سره چې تر اوسه پرې کوم مذاکرات شوي دي, څه قسمه پیشرفت پکې راغلی دی, پارلیمنت آګاه کول ضروري دي؟ پارلیمنت آګاه کول بالکل ضروري دي, خو داسې ده چې مونږ خو هغه تیر سپیکر جړل چې مطلب او دا اوس تقریبا سیم ریپلیسمنټ دی. نن ما په بحث کول نه, زه خو راغلم او بیا هغه ما ته وویل چې دا خو مطلب په بل ټاپک بحث شروع دی, خو بهرحال دا داسې ده چې مطلب په دې باندې بحث ضروري ده. او کدي دا خبره لږه نه ډېره خطرناکه ده, خو که د چا دا خیال وي چې موږ به پکې بچ شو او یا پکې قبایل سوځي, پښتانه پکې سوځي, دا د هغې خامخیالي ده. دې نه علاوه ویل کېږي چې IMF خوشحاله نه دی, نورې به هم سختې فیصلې مطلب کولی شي, نو د IMF د خوشحالولو دپاره مطلب سختې فیصلې پکار دي؟ نو سخته فیصله خو دا هغه ده چې د ډیفنس بجټ 1576 ارب که 40 ارب روپو ته ورسېدو, د دې څه ضرورت و چې 200 ارب روپۍ یې هسې بېسه سوا کړو, که نه لکه باید دونه کرایسس کې, نو سخته فیصله خو دا پکار دي, په ځای دی چې په ولس باندې ټول بوج واچوي. د تحریک انصاف چې کله هم په 2018 کې حکومت راغلی و, نو دوی هم وی چې د 15 کالو چې کوم ګند دی هغه په یوه ورځ کې نه صفا کېږي. موجوده چې کوم حکومت دی دوی هم وایي چې کوم نالایقي ده دا هم په یوه ورځ کې نه ختمېږي. داسې ده, ګوره هغې خو
ګند که نشو صفا کولی نو څه آغاز خو سړی وکړي هغې خو الټا نوره ګند جوړ کړو. نو نالایقي چې کومه ده د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی پونې 4 سال نالایقي ده موجوده حکومت وایي چې دا هم په یوه ورځ کې نه صفا کېږي نو دا څیزونه به د کوم وخت پرې روان وي؟ کال نیم کې ستا تعین وشي چې ستا ډایرکشن څه دی، اراده دے صدا اگر پر کال نیم ڈیر شہر ہے. کیا پارلیمنٹ کو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ اب تک جو مذاکرات ہوئے ہیں یا جو پیش رفت آئی ہے آگاہ کرنا چاہیے؟ جی بالکل سینسٹیو انفارمیشن ہے، لیکن کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے سب سے اولین ہے ادارہ ہے اور ہر چیز کی خبر ہونی چاہیے، اور آئی تھنک چاہے ان کیمرہ بریفنگ ہو لیکن بریفنگ ہونی چاہیے کیونکہ عوام کے نمائندے اندر بیٹھے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ IMF خوش نہیں ہے، مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. کیا IMF کو خوش کرنے کے لیے مزید سخت فیصلے کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی اس کا ملک بہت زیادہ کرائسس سے گزر رہا ہے، صرف باہر کے جو ہے نہیں ہیں آپ کے ڈیتھس، آپ کے لوگ آپ کے ان ہاؤس ڈیتھس بھی بہت زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کرائسس سے بھی نکلے اور آنے والے جو سال ہیں ہمیں آج کی پلاننگ نہیں کرنی، 2050 کی پلاننگ کرنی ہے. تو ہم وہی دیکھیں گے کہ ہم اپنے ایک ریپو بھی IMF کے ساتھ رکھیں اور اپنی عوام پہ بھی بوجھ نہ آئے. پاکستان تحریک انصاف کی جب 2018 میں حکومت آئی تھی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ 70 سال کا گند ایک دن میں صاف نہیں ہو سکتا. موجودہ حکومت جب سے آئی ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پونے 4 سال کی جو نالائکی ہے وہ بھی ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتی. تو یہ اس طرح بیاناتوں کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا اور کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے؟ دیکھیں ہمارا فوکس پچھلی حکومت نہیں ہے، ہمارا فوکس ہے ہمارے ملک، ہمارا فوکس ہے ہماری عوام اور ان کے ریلیف. انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا، اب ہم ان کی طرف انگلیاں اٹھانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنا کارکردگی دکھائیں اور اپنے لیے پلاننگ کریں. تو ہم ان کے اوپر فوکس نہیں کر رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے ہم چاہتے ہیں ہم ڈیلیور کریں، اور جو ڈیلیور کرے گا وہی عوامی مینڈیٹ لے کے آئے گا. یہ جو PMLN پیپلز پارٹی یہ پرانی جماعتیں ہیں، یہ کل کی جماعت نہیں ہے جس طرح PTI تھی. چوروں کو ساتھ کھڑا کر کے سمجھتے ہیں کہ جماعت بن گئی، اس سے جماعت نہیں بنتی، اور یہ کیا انہوں نے تبدیلی لانی تھی. صرف نعرے تھے، لوگوں کو برین واش کیا تھا، لیکن عوام جو کیونکہ معصوم تھی آگی بہکاوے میں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایکشن بات کریں گے، صرف زبان سے بات نہیں کریں گے. چې کوم د تحریک طالبان پاکستان سره تر اوسه پورې څه مذاکرات شوي دي په هغه کې چې څه قسمه پیشرفت راغلی دی، پارلیمنت آګاه کول ضروری دي؟ بالکل ضروری دی، پارلیمنت آګاه کول ضروری دی، لیکن هر شی چې دی هغه په یو ترتیب سره کیږي. مخکې جرګه یې، بیا د جرګې بعد بیا چې کوم هغه خبرې نو هغه بیا ته پارلیمنت ته راوړل کیږي. اوس در وخت د مخه چې څه مجلسونه هغه افشا سي، هغه اکثره وخت کار خراب هم سي، نو هغه مذاکراتو په حق کې موږ چې مذاکرات وسي او بیا دغه مذاکراتو سره پارلیمنت، ځکه چې امریکې 20 کاله په افغانستان کې د طالبانو سره جنگ وکړي او بیا مذاکرات وکړل او بیا سره کښېنسته په افغانستان کې موږ ته نو څه پیښه ده، ځکه دا زموږ د وطن زموږ بچي او زموږ خپل هغه تن دی، نو د هغه سره ضرور مذاکرات کول پکار دي او بیا د هغه مذاکراتو خامخا ځکه هغه هم د خپلو سره شیر کوي او دوی بیا دلته د پارلیمنت سره شیر کوي، ځکه چې دا یو آئیني قانوني اداره ده چې قانوني آئیني ادارې د لارې بیا وسي. نو انشاءالله دا موږ امید لرو خدای ته چې دا به انشاءالله د سنجیدګۍ سره دا مسله حل سي. ویل کېږي چې کوم IMF دی هغه خوشحاله نه دی، نورې هم سختې فیصلې لکه مطلب پکار دي، نو د IMF د خوشحالولو دپاره چې کومې فیصلې دي سختې هغه کول ضروري دي. IMF زموږ دا وینا کوو چې پاکستان دومره ګناهګاره ملک نه دی چې تا یو وار یو جنوني شخص په لاس درلی او تا دومره سختې مایدې ورسره وکړي چې نن د هغه د لاندې موږ پورته کېدی نسو. زما غریب عوام دغه نه لاندې دي، زما یتیمان دغه نه لاندې دي، زما سپین ږیري سپین سري ټول انسانان د دغه په عذاب اخته دي. ولې کومه سزا موږ ته IMF راکوي؟ د IMF سره موږ څه دښمني کړې ده؟ د دنیا سره موږ څه دښمني کړې ده چې دوی د موږ سره داسې مایدې کوي؟ دا به خامخا په دنیا کې یو څوک مجبوره کېږي، نو د هغه مجبوري څخه غلطه پیدا اخیستل، نو د هغه غلطه پیدا به دا وي چې په دې ملک کې بدامني جوړه سي، په دې ملک کې اختلافات راسي. IMF دغه غواړي، IMF په دنیا کې دغه غواړي چې د یو ملک اختلافات جوړ کړي یا په یو ملک کې د ده سره قدرت او قوت شته، نو ولې هغه د ملکو هغه چې دوی همکاري لري هغه همکاري بیا څه سوه؟ دا به خامخا راځي یو سړی به د خپل هوس او لالچ په وجه باندې به پیسې صرف ځای ته اخلي او شرایط به زیات لګي. ته به دا ورته وایي چې دومره شرایطو باندې نن پاکستان چې کم شکل د عمران سره دوی کمې معاهدې کړي دي،
د پاکستانی عوامو چمړه ومته، د غریبانو چمړه ومته، مهنګای اسمان ته وختله. اوس موږ کوشش کوو د الله سم غواړو او د قوم سم هم غواړو چې ټول موږ نیمه روټي وس شروع کو، خو د دغه ناصر او د عذاب ځان خلاص کو او د خپل قوم او بچان او غریبان دا بچاو کو، مهنګای ختمه کو. تاسو پر امید چې د دې نصر نه به موږ ځان خلاص کړو؟ موږ ان شاء الله پر امید یو. موږ د خپل ځان بدرنګي ته ورکړل، موږ خپلې پارټي بدرنګي ته ورکړه د پاکستان د بچاو دپاره، ورنه پاکستان تباه دی، د پاکستان معیشت تباه دی، پاکستان دیواله کېدلو ته بالکل دی رسولی وو. موږ د الله څخه پر امید یو، موږ پر عزم یو، موږ یو قوم یو. ان شاء الله العزیز پاکستان د دلدله څخه په ډېر لږ وخت کې به ان شاء الله ووسي. 2018 کې چې کله هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی و، نو دوی به دا وی چې د 14 کالو چې کوم ګند دی هغه په یو ورځ کې نه صفا کېږي. موجوده چې کوم حکومت راغلی دی د دوی چې کوم غړي دي هغه هم دا وایي چې پونې 4 سال چې کومه د دوی نالایقي وه د تحریک انصاف هغه هم په یوه ورځ کې نه صفا کېږي. نو چې کوم داسې قسمه بیانونه دي په دې باندې ستاسو څه نظر دی؟ دا به تر کوم وخت پورې داسې جاري وي او په دې باندې نظر څه لرئ؟ اصل مجلس دا دی ټوله دنیا چې ده هغه تعلیم یافته هم ده، هر څه ورته معلوم هم دي چې ګند څومره و، تا ته مخکې څومره ګند پروت و او دې حکومت ته څومره ګند پروت دی. په دې باندې به موږ هم حوصله نه کوو چې بس ټول دلیل به مې دا وي چې د عمران حکومت هغه ګند کړی دی او دا ګند ډېر وخت خوري. کوشش به زموږ دا وي چې ګند خو یې کړی دی خو ګند ژر صفا کړو او دا امید لرو چې انشاءالله دا ګند خودي ګند ډېر، ځکه چې په 73 ساله کې څومره قرض اخیستل شوی ده د په 3.5 کال کې واخیسته، دا ګند دا دنیا ته معلوم دی. نو تا خو ګند ډېر کړی دی او ډالر دی اسمان ته ورسول، مایدې دي د تیلو په څنګه شکل کړي دي. اوس د دنیا سره چې ته مایده وکړې نو دا خو به نه وي چې اوس بیا نواز شهباز شریف راولاړېږي ټولې به ختمي، نو دا خو نسي کولی، نه دا چا په اختیار کې دي. لیکن موږ امید یو، پر امید یو چې انشاءالله العزیز لږ وخت به وخوري خو خوري یې، خو بیا به انشاءالله هر څه به ټیک شي. ټیک به شي انشاءالله، هر څه به ټیک شي. ډالر به موږ راکوزو انشاءالله او داسې به د خلکو به د روزمره د مسلمانانو غریبانو چې د کوم شي سره تعلق دی د دې باو به راکمو، نو بیا به انشاءالله د ملک برته یو خوشحالي لیر راسي. چې کوم د تحریک طالبان پاکستان سره تر اوسه پورې کوم قسم چې مذاکرات شوي دي، څه قسمه پکې پیشرفت راغلی دی؟ پارلیمنت آګاه کول ضروري دي؟ پارلیمنت د هر خبرې ناګول ضروری دي. کمو حکومتونو یا کمو خلکو چې دا پارلیمنت بایپاس کړی دی هغه حکومت بایپاس شوی دی، هغه حکومت به بیا مختلف هغه عناصر چې کم غواړي چې دا نظام او دا شی ډیریل شي د هغو شکار کیږي. به دا که هر څوک چې کم خلک دا پارلیمنت بایپاس کوي هغه د پاکستان عوام بایپاس کوي. نو زه په دې خبر باندې ډیت شور یم چې دا پارلیمنت د هر شي نه آګاه کوي او پارلیمنت اعتماد ځان سره لي بیا دې په مخ فیصلې کوي. وایي چې آی ایم ایف خوشحاله نه دی، نورې هم سختې فیصلې پکار دي، نو د آی ایم ایف د خوشحالولو دپاره نورې چې کومې سختې فیصلې دي هغه ضروري دي؟ خبره دا ده چې آی ایم ایف خوشحاله کول ضروری نه ده، خو سختې فیصلې اخیستل ځکه ضروری دي که هغه دا موجوده حکومت وي، که هغه د شاه حکومتونه وي او که را روان چې هر څوک وي، هغه خلک دي د را روان نسل دپاره فیصلې کوي، نه چې د خپل حکومتو بچاوېدلو لپاره، نه د خپل نسل بچاوېدو لپاره د فیصلې کوي چې هغه بهتر طور باندې چې بېشک په موجوده حکومت یا را روان تا ته مشکل مسایل جوړیږي، خو فیصلې سختې کول پکار دي را روان نسل دپاره، خپلو بچو دپاره. د پاکستان تحریک انصاف چې کله 2018 کې حکومت راغلی و نو دوی به دا وی چې 14 کالو چې کوم ګند دی هغه په یوه ورځ کې نه صفا کېږي. موجوده حکومت هم چې کوم دی هغه هم دا وایي چې پونې 4 سال چې کومه د تحریک انصاف نالایقي ده هغه هم په یوه ورځ کې نه صفا کېږي. نو داسې قسمه بیانونه به تر کوم وخت پورې جاري وي او په دې باندې ستاسو څه نظر دی؟ دا به د هغه وخته پورې جاري چې د څه ټیمه پورې دا پارلیمنت او د دې پارلیمنت فیصلې چې با اختیاره نه وي. کله څنګه چې د پی ٹی آئی کم چیف ویپ هغه چې په یو پروګرام کې خبره وکړه کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں پی ٹی آئی کا چیف ویپ تھا، او مطلب چې مالا تپوس وکړه که نه چې مالا به ټلیفون کم ځای نه راتلو په څه طریقې باندې مونږ د تحریک عدم اعتماد یا په کومه طریقې باندې مونږ د پارلیمنت چلو که په دې طریقې باندې مخته هم حکومتونه او پارلیمنت چلیږي نو بس بیا به دغه یي را روان والا به په دو باندې نالت وایي، دو به په هغه باندې وایي او دا قوم به دا رنګه سفر کوي. څو وري چې زه بیا دا خبره کوم چې دا هاوس په پاور کې نه دا هاوس ډیسیژن نه علي،
نو بس بیا د هغې نه علاوه په دا زړه تنخوا ټول کار کوي. کتونکو د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې چې کوم تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات دي چې کوم په هغه کې پیشرفت راغلی دی. دوی دا وایي چې پارلیمنت آګاه کول ضروري دي او دې نه علاوه چې کوم د تحریک انصاف د IMF سره معاهدې شوي دي نو دوی دا وایي چې ولس به سخته هم برداشت کوي او دې نه علاوه چې کوم د تحریک انصاف په 2018 کې حکومت و بیا اوس چې کوم موجوده حکومت دی نو دوی دا وایي چې دا بیانونه چې کومه سلسله ده دا به هم جاري وي خو د ولس لپاره سوچ پکار دی د ولس لپاره کار پکار دی. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سر ته رسي. د بل پروګرام لپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.